عالمین صلوات بآواز بلند۔ حمد ہے پروردگار کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور میرے بعد بہت زیادہ پڑھنے والے موجود ہیں، بجائے میں خطبہ پڑھنے کے دل ہے کہ کچھ جب تک آپ یہاں نیچے بیٹھ کے علی علی کرتے رہیں میں یہاں پر علی علی کرتا رہوں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں کیونکہ بہت مختصر کرنی ہے اور یہ بہت ہی عقیدے والا مجمع ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلی بار اس شہر میں اس عقیدے والے مجمع میں مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ دو جملے جو ہر مومن کا شیوا ہے، توجہ کیجئے گا، وہ دو جملے جو ہر مومن کا شیوا ہے، جو ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں، میں وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے یا علی مدد، ایک ہے علی علی۔ اب سنیے گا، تم اپنے دل سے کہتے ہو یا کسی کی سنت سے کہتے ہو؟ یا علی مدد کہتے ہو، کس کی سنت پر عمل کرتے ہو کہتے ہو؟ ایک نبی ہیں حضرت جناب موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدایا کبھی کبھی مجھ پہ مشکل طاری ہو جاتی ہے، یہ بتا اگر مجھ پہ کوئی مشکل طاری ہو جائے تو اس مشکل میں کون سا ورد کروں، اس مشکل میں کون سا ورد کروں؟ اللہ نے ورد بتایا نہیں، اللہ نے کہا جا موسیٰ کوہ طور کے بعد ایک پہاڑی آئے گی، اس پہاڑی کے بعد تمہیں وہاں پہ وہ ورد ملے گا جس سے تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ جناب موسیٰ کوہ طور کے بعد گئے، کوہ طور کے بعد جا کے دیکھتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ جناب موسیٰ نبیوں میں سب سے قداور نبی تھے۔ جناب موسیٰ نے کہا میں وہ پتھر اٹھانا چاہتا تھا لیکن پتھر نہیں اٹھا، پتھر چھوٹا موسیٰ بڑا، لیکن پتھر اٹھانا چاہتا ہے پتھر نہیں اٹھتا۔ کہا خدایا یہ پتھر چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، یہ پتھر اٹھتا کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا ذرا پتھر سے بات کر وہ تمہیں جواب دے گا۔ اب جب موسیٰ نے پتھر سے بات کی کہا اٹھتے کیوں نہیں، کیسے اٹھو گے؟ کہا ایک ورد ہے جو ہر مشکل میں پکارا جاتا ہے، اگر وہ ورد کہو گے میں تمہارے ہاتھوں میں آ جاؤں گا۔ موسیٰ کہتا وہ کون سا ورد ہے؟ پتھر کہتا ہے یا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیونکہ بہت مختصر میں نے کرنا ہے۔ دوسرا علی علی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو کرتے ہیں وہ بولیں، جو ہر الوداعی پہ علی علی کرتے ہیں۔ اچھا یہ تم نے کبھی سوچا کہ جب تم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہو، الوداع ہوتے ہو، تو علی علی کیوں کہتے ہو؟ یہ علی علی کس کی سنت پر عمل کر کے کہتے ہو؟ اب رسول اللہ جب معراج پہ گئے، جب معراج سے واپس آئے، صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے باتیں کی؟ رسول نے کہا باتیں کی۔ یا رسول اللہ جب آپ خدا سے جدا ہو رہے تھے آپ نے اللہ کو کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو کیا کہا؟ کیونکہ ہم جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو یا کہتے ہیں فی امان اللہ، یا کہتے ہیں خدا حافظ، خدا کی امان میں رہو۔ تو کیا آپ نے خدا کو کہا خدا کی امان میں رہیے، یا آپ کو خدا نے کہا خدا کی امان میں رہیے؟ رسول نے کہا نہیں نہیں، جب میں خدا سے جدا ہو رہا تھا میں نے خدا سے کہا علی علی، اللہ نے کہا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا رسول کی معراج پہ کیا تھا؟ علی علی۔ رسول کی معراج پہ کیا تھا؟ سارے بولنا، رسول کی معراج پہ کیا تھا؟ اب رسول کی وہ تھی معراج، آئے ذرا ایک مومن کی معراج بھی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پتا چلا جب محمد کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی، مومن کی معراج علی کے بغیر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آیت پڑھی وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ رسول سے کہا گیا یا رسول اللہ جب یہ تم سے ذکر، اچھا نہیں 1440 سال میرے ساتھ پیچھے آئیں، اب جو میں بولنے لگا ہوں سنیے گا نہیں، تصور کیجئے گا، کیونکہ یہ جو بیان کرنے لگا ہوں اپنی ذمہ داری پہ بیان کرنے لگا ہوں۔ کتاب کا ذمہ دار میں، خطابت کا ذمہ دار میں، ہدایت کا ذمہ دار میں نہیں۔ اب سنیے گا، لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول بات کرتے ہیں نگاہ علی کے چہرے کی طرح،
بات کرتے ہیں نگاہ علی کے چہرے کی طرف، آیت پڑھتے ہیں نگاہ علی کے چہرے کی طرف، قرآن پڑھتے ہیں نگاہ علی کے چہرے کی طرف، آیت اترتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، آیت اترتی ہے صراط مستقیم، رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، آیت اترتی ہے آیت ولایت، رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، آیت طہارت اترتی ہے، رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، آیت صداقت اترتی ہے، رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، جب ید اللہ کی بات ہوتی ہے رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، جب وجہ اللہ کی آیت آتی ہے رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، جب جنب اللہ کی بات ہوتی ہے رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، ہر آیت اترتی ہے، ہر آیت اترتی، رسول کہتے ہیں میرے علی کی بات ہو رہی ہے، جب آپ علی علی زیادہ کریں نا لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں، اب اگر کوئی روایت ہوتی لوگ کہہ دیتے جھوٹی ہے، لکھنے والا جھوٹا ہے، لیکن اللہ نے یہ قرآن میں کہہ کے بتا دیا کہ جب لوگوں نے رسول سے علی علی سنا، قرآن کہتا لما سمعوا الذکر یقولون انہ لمجنون، جیسے لوگوں نے رسول سے علی علی سنا تو لوگوں نے کہا محمد دیوانہ ہو چکا ہے، محمد دیوانہ ہو چکا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا محمد دیوانہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے کہا وما ہو الا ذکر للعالمین، محمد ان کو بتا دے اس علی کا صرف تو ہی دیوانہ نہیں، جتنے عالمین سارے علی کے دیوانہ۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، ماشاءاللہ، یہ ہر جگہ علی علی، ہر جگہ علی علی۔ جناب ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، فقیر شام آئے، فقیر شام کو کسی نے کہا کہ ابن عباس تفسیر میں علی کے فضائل بیان کرتا ہے، نہیں جو اس کو نہیں پہنچے ان کو میں مختصر وضاحت کے ساتھ لے، کیونکہ بہت مختصر وقت میں بہت جلدی پڑھوں گا۔ فقیر شام کو لوگوں نے کہا کہ ابن عباس آیتیں پڑھتا ہے اور آیتوں میں علی علی کرتا ہے، آیتوں میں علی علی کرتا ہے۔ اس نے کہا میں خود ابن عباس کی تفسیر میں جاؤں گا اور اس کو جا کے ٹوکوں گا، دیکھتا ہوں علی علی کی بات کیسے کرتا ہے۔ ابن عباس کی محفل میں جب اس نے تفسیر سنی تو دیکھا ابن عباس جو آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں علی علی، جو آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں علی علی۔ وہاں پہ فقیر شام نے کہا ابن عباس کوئی اور آیت نہیں جو تو علی کے علاوہ پڑھے؟ اس نے کہا میں پڑھتا ہوں، تو بتا وہ کون سی آیت پڑھوں جس میں علی نہ ہو، وہ کون سی آیت پڑھوں جس میں علی نہ ہو؟ کہا تم پڑھو۔ ابن عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا خاموش خاموش خاموش، مجھے پتا ہے بسم اللہ کی با کا نقطہ علی ہے، جب سے رسول نے کہا بسم اللہ کی با کا نقطہ علی ہے میں نے نماز میں بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا، میں نے نماز میں بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا لازمی ہے یہی آیت پڑھو۔ ابن عباس نے دوسری آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم۔ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ ابن عباس، مجھے پتا ہے جب لوگوں نے رسول سے کہا کہ صراط مستقیم کیا ہے، رسول نے کہا علی صراط مستقیم ہے، لیکن لازمی ہے یہی آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا ابن عباس مجھے پتا ہے جب چادر تطہیر کی نیچے پنجتن تھے اور علی بھی شامل تھے، لیکن لازمی ہے یہی آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ کہا ابن عباس مجھے پتا ہے جب علی نے غلط رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی تو یہ علی کی شان میں آیت اتری، مگر ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ کہا ابن عباس مجھے پتا ہے جب رسول ڈر رہے تھے کہ علی کی ولایت اس مجمع میں کیسے پہنچاؤں تو اس وقت اللہ نے محمد کو دھمکی دے کر کہا محمد اگر علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نبوت کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن لازمی ہے یہی آیت پڑھو۔ اس نے کہا میں دوسری آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا مجھے پتا ہے جب محمد نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا اس وقت آیت اتری اليوم اکملت لکم دینکم، مگر لازمی ہے یہی آیت پڑھو۔ اس نے کہا تو بتا میں کون سی آیت پڑھوں؟ کہا میں بتاتا ہوں وہ آیت پڑھو۔ اس نے کہا پڑھو، وہ فقیر شام بڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ابن عباس نے کہا خاموش خاموش خاموش، یہاں بھی تو پھنس گیا۔ کہا یہاں پہ میں کیسے پھنسا؟ کہا جب رسول کی شہادت کے بعد 1 سال بعد زلزلہ آیا، زمین لرز
گرز رہی تھی، اس وقت علی نے اپنا پاؤں زمین پہ مار کے کہا زمین میں تیرا مالک ہوں، جب میں تجھے حکم نہیں دے رہا تو ہل کیوں رہی ہے؟ اس وقت فقیر شام نے اپنے بال نوچ کر کہا ابن عباس میں سمجھ گیا جب تک قرآن رہے گا تب تک علی رہے۔ اب نہیں یہ یہاں پہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، صرف نام علی ہر جگہ نہیں بلکہ وجود علی بھی ہر جگہ ہے، وجود علی بھی ہر جگہ ہے۔ رسول معراج پہ جا رہے تھے، جبرائیل رسول کے ساتھ ساتھ اونٹوں کی قطار جا رہی، کیونکہ شریعت میں مسئلہ ہے کہ اونٹوں کی قطار کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے۔ رسول نے کہا جبرائیل ذرا رک جا، یہ اونٹ چلے جائیں پھر ہم چلے جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ اگر اونٹوں کی قطار کا انتظار کریں گے تو قیامت تک یہیں پہ کھڑے رہیں گے، قیامت تک یہیں پہ کھڑے رہیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے یہ اونٹ ایسے جا رہے ہیں نہ جس کے پہلے اونٹ کا پتہ نہ آخری اونٹ کا پتہ۔ کہا جبرائیل اس میں ہے کیا؟ کہا یا رسول اللہ تیری بیٹی سیدہ کا جہیز ہے، تیری بیٹی سیدہ کا جہیز ہے۔ کہا جبرائیل جہیز میں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری کہاں مجال کہ میں آپ کی بیٹی کا جہیز دیکھ سکوں۔ اب آئے رسول اللہ، رسول نے دیکھا ہر اونٹ پہ 1000 کتاب ہے اور ہر کتاب میں 1000 صفحات ہے۔ جب رسول نے کھولا، رسول نے دیکھا اس میں پہلی علی کی فضیلت لکھی ہوئی تھی۔ 70,000 شہر ہیں، 70,000 شہروں میں 70,000 محلے ہیں، 70,000 محلوں میں 70,000 مسجدیں ہیں، 70,000 مسجدوں میں 70,000 ممبر، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی۔ جبرائیل یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا، رسول نے جبرائیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا جبرائیل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جدھر جدھر جلی ہوگا ادھر ادھر علی۔